بولے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت رمضان شریف کے روزوں ہی کے متعلق ہے۔ اسی آیت سے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ من جملہ ارکان اسلام کے روزہ بھی ہے، جس طرح نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمائی، اور اس کے متعلق ہر سال ہی علماء بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیز جس موسم جس مہینے کے لیے ہوتی ہے اس کا بیان بار بار ہونا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آیت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کا منشا مقصد ہے، اس کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے، تاکہ روزے کے جو مقاصد ہیں وہ اس سے پورے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اے ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے محب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک مشقت کی چیز پیش آنے والی ہے کہ اس کو جو مخلص ہوگا، جو محب ہوگا، وہی اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مومن ہیں، مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، ان لوگوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تم لوگ ایمان لائے ہو۔ اس بنا پر ہم ایسی بات کا تم کو حکم دے رہے ہیں کہ ضرور اس کی اقتداء کرنا، اس پر عمل کرنا، تاکہ اس کے فیوض و برکات سے تم لوگ مالا مال ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کیا گیا اس لیے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے فرض کیا، کیونکہ ایک مشقت کی چیز اپنے بندوں پر، اپنے محبین پر، اپنے عاشقین پر ڈالنا چاہتے تھے۔ اس بنا پر یہ نہیں کہا کہ کتب تو میں نے اس کو فرض کیا، نہیں کہا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ کس نے فرض کیا؟ اس کو موہوم کر دیا، اس کو مخفی کر دیا۔ اس بنا پر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نہایت شفقت اور عنایت کا ایک گویا کہ مظاہرہ ہے۔ ایک تو خطاب کیا مومنین کو، دوسرے یہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، ایک مشقت کی چیز میں تم پر لانا چاہتا ہوں، لیکن اپنے کو نہیں کہا میں نے فرض کیا، میں نے لکھ دیا، یہ نہیں فرمایا۔ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور عنایت، ان کا احسان، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والوں کہنے ہی سے مومنین کو تیار ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اے مومنوں، تو تیار ہونا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے اے میرے بچوں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ برابر اے پیارو کہتے تھے،
اے پیارو، کیوں؟ جب پیارے ہو تم تو ہماری بات بھی مانو گے۔ پیارو کہنے سے یہ ہوگا کہ محبت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ان کے دلارے پیارے ہیں، اس بنا ہم کو پیاروں سے یہ کہہ رہے ہیں۔ جب پیارے ہیں تو ان کی جو بات بھی ہم کو ماننی چاہیے۔ پیاروں کا مطلب یہی ہے، اے میرے بچوں، اے میرے پیاروں، اے میرے دلاروں، یہ سب اسی مفہوم میں چیز ادا ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، کما کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے پہلے بھی جو لوگ ہوئے ان پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ تمہاری نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارے پہلے جو لوگ تھے، اس میں بھی تسہیل مقصود ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تم کو بات ڈال دیں، بلکہ پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا ہے، اور بہت سے اللہ کے بندوں نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ تو تم لوگ بھی جو امت محمدیہ کے ہو اور خاص ہمارے بندے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہے ان کے تم جو محبوب ہو، اس بنا پر تم کو تو ضرور ہی عمل کرنا چاہیے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا روزے کو تاکہ تقویٰ تمہارے اندر آ جائے۔ تقویٰ کی اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ پورے مہینے کے روزے کو یہ فرمائے کہ متقی بنانے کے لیے ہم نے روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے کس چیز سے؟ لوگ کہتے ہیں تقویٰ ہی سے داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حدیث مختصر نہیں پڑھی بلکہ اب پڑھ رہا ہوں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جنت میں کس چیز سے لوگ زیادہ داخل ہوں گے؟ کون سا عمل ایسا ہوگا جس سے لوگ جنت میں زیادہ سے زیادہ لوگ داخل ہوں گے؟ اس کے آپ بتلائیے۔ تو فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ اللہ کا تقوی ہوگا اور پھر اس کے ساتھ اخلاق ہوں گے، اس سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے۔ تو یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ تقوی کے لیے تم کو ابھار دے کہ تقوی ایسا عمل ہے، ایسا وصف ہے، ایسا دل کا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت میں تم پہنچ جاؤ گے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی گویا کہ وحی ہے۔ قرآن تو وحی ہے ہی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی وحی ہی ہے۔ اس بنا پر حضور سے کہلوایا گیا اس طریقے سے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ، اس کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں کہ جس سے لوگ کثرت سے جنت میں داخل کریں گے۔ تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ حسن تقوی، اللہ کا تقوی ایسا ہے یہ جنت میں لے جائے گا۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن الخلق، اخلاق اچھے ہوں گے۔ علامہ ابن قیم جو بہت بڑے شخص ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ سے اللہ کا تقوی ہوگا تو اللہ کے حقوق بندہ ادا کرے گا، اور جب حسن خلق ہوگا تو لوگوں کے حقوق ادا کرے گا۔ یہ بہت زبردست آیت سے اس کا جوڑ ہے، اس آیت کا حسن خلق اور تقوی اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ حسن خلق تو ہے ہی ہے، اصل تقوی ہی ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو حسن خلق بھی ہوگا۔ یہ حضرت کا ایک نقطہ تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ تقوی اگر ہوگا تو حسن خلق خود بخود آ جائے گا۔ کہتے ہیں اگر خدا کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا تو کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا، اس کو گالی گلوچ کرے گا، اس کے ساتھ معاملہ بگاڑے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اس بنا پر حضرت کی ایک تھی بات مجھے یاد آتی ہے، ایسی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اہمیت کے لیے، تقویت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ اس بنا پر اس روزے کے رکھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو کسی طرح بگاڑنا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نمیمت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ روزے کے جو فضائل ہیں، جو روزے کی برکات ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اس برکات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، یہ بھی ہے کہ روزہ تو فرض ادا ہو جائے گا، مگر روزے کے جو فیوض ہیں، جو برکات ہیں، اس میں کمی آ جائے گی۔
اس بنا پر روزے کے ساتھ ساتھ ہم کو وہ بد اخلاقیاں جو روزے کے اندر نقص پیدا کر دیں، کمی پیدا کر دیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی بنا پر حدیث میں نے کہا الصوم جنہ، سن جو ہے ڈھال ہے، سنت ڈھال ہے، جنہ مطلب روزہ جو ہے، روزہ جب آئے گا تو بہت سی برائیوں کا ڈھال بن جائے گا۔ اس بنا پر یہ سوچنا چاہیے روزہ ہم کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ برائیوں سے ہمارے ڈھال بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ اس بنا پر روزے کا بہت اہتمام بھی ہونا چاہیے، اس کے ادائیگی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ جس کو توفیق دے، آزار سے، بیماریوں سے اس کو بچائے رکھے ہے تو ضرور اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ سختی ہے، کچھ شدت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اتنا دیں گے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث خوشی ہے کہ ہر چیز کی جزا تو فرشتے دیتے ہیں، اس کی جزا انا اجزی بھی، میں اس کی جزا دیتا ہوں، ان کی جزا فرشتے دیتے ہیں، یہ مطلب، اور میں اس کی اجزی بھی، میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور ایک رواج میں اجزا بھی، میں اس کی جزا میں ہو جاتا ہوں، یعنی اجر نہیں بلکہ میں خود، میری ذات جو ہے روزے والوں کی گویا کہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے حسن نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ مختصراً یہ آپ نے کہا بیان کیا، انشاءاللہ پھر بعد میں اس کے متعلق یا دوسری چیزوں کے متعلق بیان کیا جائے گا، چونکہ روزے کا بیان تھا، اس بنا پر روزے کے متعلق بیان کیا، ضروری نہیں کہ روز اسی پہ بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو آپ لوگوں نے خواہش ظاہر کیا اس پر میں آمادہ بھی ہو گیا اور کچھ بیان بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو مفید بنائے، میرے بچوں کے لیے، میرے متعلقین کے لیے، آپ سب ہمارے محبوب ہیں، محب ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ روزے کے اس مہینے کے برکات سے، قرآن پاک کی برکات سے، قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، ذکر اللہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت کچھ ہم کو حاصل ہوگا۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزے کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو گئے 15 ہو گئے 12-13 منٹ 12 13 منٹ